السلام علیکم۔ جون 2025 کے لیے بابا وانگا کی انتہائی خطرناک پریڈکشنز آ چکی ہیں۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، بہت کچھ جاننے کا موقع ملے گا۔ ناظرین، دنیا کی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری عقل سے باہر ہوتی ہیں، اور جب وہ باتیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حقیقت بننے لگیں تو انسان صرف حیرت سے نہیں، خوف سے بھی کانپ اٹھتا ہے۔ بابا وانگا ایک اندھی بلغارین عورت جس نے بینائی کھونے کے بعد بھی ایسی نظر پائی جو آنے والے وقت کے پردے چیر کر مستقبل کو دیکھ لیتی، اور اب جون 2025 کے لیے ان کی پریڈکشنز دنیا کے طاقتور ترین ملکوں، سائنسدانوں اور عام انسانوں کو لرزا کے رکھ رہی ہیں۔ بابا وانگا، جنہیں اکثر نوسٹراڈیمس جو ہے نا آف دی بالکنز بھی کہا جاتا ہے، اور اپنی زندگی میں ہزاروں پریڈکشن کر چکی بابا وانگا، ان میں سے کئی ایسی تھی جو ہنسی کا باعث بنی، لیکن وقت نے پروف کر دیا کہ وہ محض الفاظ نہیں تھے بلکہ آنے والے طوفان کی پہلی گھنٹی تھی۔ 9/11 کا سانحہ ہو، سوویت یونین کا خاتمہ ہو، جاپان کا سونامی ہو، اور یہاں تک کہ کورونا جیسی عالمی وبا، یہ سب کچھ انہوں نے پہلے پریڈکٹ کر دیا تھا۔ اور اب جون 2025 کے لیے جو پریڈکشن سامنے آئی ہیں وہ محض خطرہ نہیں بلکہ ایک وارننگ ہے، ایک آخری الارم جو دنیا کو جگانے آیا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس پریڈکشن کی جس نے معیشت دانوں اور سرمایہ کاروں کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ بابا وانگا نے کہا تھا کہ دنیا کی بڑی معیشتیں اپنی بنیاد کھو دیں گی۔ عمارتیں تو قائم ہوں گی بلڈنگ کی، لیکن اندر کرنسی صرف کاغذ ہوگی۔ اگر آپ موجودہ حالات پر نظر ڈالیں تو دنیا کی سٹاک مارکیٹس غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے۔ ڈالر پریشر میں ہے، چینی معیشت میں سست روی، مہنگائی میں، یورپ میں مہنگائی کی لہر، اور افریقہ میں غذائی قلت بڑھ رہی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں اگر یہ حالات برقرار رہے تو 2025 کا جون ایک معاشی زلزلہ لا سکتا ہے جو صرف بینک بیلنس کو نہیں بلکہ حکومتوں کے توازن کو بھی ہلا کے رکھ دے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس پراسرار پریڈکشن کی جو خلا اور آسمان خلا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ بابا وانگا نے کہا تھا ایک روشن جسم آسمان سے آئے گا جو روشنی لا کر اندھیرا پھیلائے گا، لوگ اس کو معجزہ سمجھیں گے مگر یہ آزمائش ہوگی، اور کچھ لوگ اسے کسی خلائی مخلوق کی آمد سے تعبیر کرتے ہیں تو کچھ اسے ممکنہ سیارچے یا شمسی طوفان کے ساتھ بھی جوڑ دیتے ہیں۔ ناسا نے حال ہی میں ایک خلائی جسم کی نشاندہی کی ہے جو زمین کے آربٹ کے قریب پہنچ رہا ہے، اور اگر یہ زمین سے ٹکرا گیا تو اثرات صرف سائنسی نہیں بلکہ روحانی بھی ہو سکتے ہیں۔ اور سیاست کے میدان میں بھی بابا وانگا کی پریڈکشنز لرزہ خیز ہیں۔ انہوں نے کہا تھا ایک ایسا ملک جسے دنیا نے ہمیشہ نظر انداز کیا وہ اچانک طاقت کا مرکز بنے گا۔ وہ جنگ نہیں کرے گا لیکن دنیا اس کے قدموں میں جھکے گی۔ کیا یہ پریڈکشن افریقہ میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کی طرف اشارہ ہے، یا کسی اور ابھرتی ہوئی طاقت کا نام لیا جا رہا ہے جو اس وقت خفیہ طریقے سے دنیا پر قبضہ جما رہی ہے؟ آئیے اب بات کرتے ہیں ایسی پریڈکشن کی جو عام انسان کے دلوں کو چھو لیتی ہے۔ بابا وانگا نے کہا تھا انسان آسمان پر گھر بنائے گا لیکن زمین کی مٹی اس کے قدموں سے کھسک جائے گی۔ یہ پریڈکشن بظاہر سائنسی ترقی پر تنقید لگتی ہے لیکن اس کا گہرا مطلب ہے آج ہم چاند اور مریخ پر آباد ہونے کی باتیں کر رہے ہیں لیکن زمین پر پانی، ماحول اور فطری وسائل ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ کیا یہ ترقی ہمیں زمین سے محروم کر دے گی؟ اور ہاں، ایک اور پریڈکشن جو سب سے چونکاتی ہے وہ یہ ہے انسانی ذہن پر کنٹرول کی پریڈکشن۔ بابا وانگا نے کہا تھا ایک وقت آئے گا جب انسان خود سے سوال کرنا بھول جائے گا کیونکہ اس کے خیالات دوسروں کے کنٹرول میں ہوں گے۔ آج جب ہم مصنوعی ذہانت، نیورو لنک، ڈیجیٹل سرولنس اور سوشل میڈیا الگورتھم کے ذریعے انسانوں کے ذہنوں کو قابو کرنے کی بات کرتے ہیں تو یہ پریڈکشن بہت زیادہ حقیقی محسوس ہوتی ہے۔ لیکن کیا ان سب پریڈکشنز کا مطلب یہ ہے کہ ہم تباہی کے دہانے پر ہیں؟ کیا یہ محض ایک وارننگ ہے یا ایک موقع ہے کہ ہمیں سنبھلنا چاہیے؟ بابا وانگا نے ایک جملہ کہا تھا جو شاید ان تمام باتوں کا خلاصہ ہے کہ جنہیں نظر آ رہا ہے وہ نہیں دیکھ رہے، اور جو دیکھ رہے ہیں ان کی آنکھیں بند ہیں۔ یہ جملہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے میری جان۔ اگر آپ نے یہ ویڈیو یہاں تک دیکھی تو آپ یہ جان چکے ہوں گے کہ بابا وانگا کی پریڈکشن صرف ایک پراسرار کہانیاں نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں دکھا رہے ہیں کہ ہم کہاں موو کر رہے ہیں۔ کیا ہم اسی راستے پر آنکھیں بند کر کے چلتے رہیں گے، یا یہ وقت ہے کہ ہم رک کر سوچیں، سوال کریں اور تیاری کریں؟ ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی ہوں گی، اپنے دل و دماغ کو آزاد کرنا ہوگا، اور یہ سمجھنا ہوگا کہ صرف سائنسی ترقی کافی نہیں ہے، روحانی بیداری بھی ضروری ہے۔ آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیا بابا وانگا کی پریڈکشن سچ ثابت ہو رہی ہیں؟ کیا ہم اس ایسے وقت کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں
زمین کی تقدیر بدلنے والی ہے؟ نیچے کامنٹ کیجیے، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، کیونکہ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں ہے، ایک وارننگ ہے، ایک آواز جو شاید ہمیں بیدار کرنے آئی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ جو گلگت بلتستان کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی ایوریج عمر 90 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یو نو وائی؟ کیونکہ یہ لوگ شلجیت استعمال کرتے ہیں۔ شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں۔ اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں، مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، اور آپ سپرم کاؤنٹ آپ کے کم ہیں، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون امبیلنس ہے، آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں، خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں، تو ڈاکٹر اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت ضرور استعمال کریں۔ ایک بات آپ نے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے اپنی سننی ہے، ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹ خدا رہا استعمال نہیں کرنے۔ اسد محمود کی پیور اینڈ نیچرل شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کریں۔ 3 باتوں کا خیال رکھنا ہے: ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد، خواتین جو پریگننٹ ہیں، اور 15 سے 20 سال کی جو نوجوان نسل ہے جو غیر شادی شدہ ہیں، اپنے سیکشول پاور کو بوسٹ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر کے ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں۔ باقی سارے لوگ بے دھڑک گرمی اور سردیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔